آخری سوال کرتا، آپ کو بہت ٹائم لے لیے. آج کل ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگتے ہیں، تو کیا اسلام ہمیں یہ درس دیتے ہیں یا اسلام کی یہ مزاج ہے یا ہم لوگ اسلام کو غلط استعمال کرتے ہیں؟ اسلام کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں نا. دوسری بات اس کا جواب میں نے شروع میں دے دیا کہ بات چلے گی اتفاقی دلفتہ کے فتوے کی، بس بات ختم ہو گئی. ادھر مولوی لگے ہوئے ہیں تقریر کر رہے ہیں، ادھر سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ضرب بنی زید وقایا کا مطلب معلوم نہیں ہے، ترکیب آتی نہیں ہے، عبارت پڑھ نہیں سکتا ہے، بس وہ بھی جو نا فتوے لگا رہا ہے، نام نہیں لیتا ہوں، ایسے سارے نالائق. ہاں تو یہ کافر ہے اور یہ مشرک ہے اور یہ ایسا ہے، اور فجر کی نماز میں 1.5 صف ہے. اصل چیز پر آ جاؤ تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک کے فتوے مت لگاؤ. وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ يَنْفِي الْكُفْرَ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَوْ ضَعِيفًا أَحْرَى. اگر ایک آدمی سے کوئی قول سرزد ہو جائے کفر کا، اس میں 99 احتمالات کفر کے ہو، ایک احتمال اس میں اسلام کا ہو، تو آپ اس پر چلیں اور فتویٰ لگائیں کہ یہ مسلمان ہے ہمارا بھائی. جی جی جی. چونکہ آپ نے بھی شروع میں بات کی کہ آپ بھی عوامی محافل وغیرہ ساروں سے ریلیٹڈ ہے، اور چونکہ میں بھی بطور طالب علم عوامی محفل میں آتا جاتا ہوں، تو ہماری مساجد جو آج ویران ہے، میں جو عوام سے سنتا ہوں، میں شاید ان کی ایک بات دہراتا ہوں کہ وہ انہی علماء کرام کی وجہ سے، سب کی نہیں، یعنی جو علماء ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، اب لازم آتے ایک محلے میں ایک مکتب فکر کی مسجد ہے اور اس میں ایک امام ایک نظریہ رکھنے والے، لیکن اس کے پیچھے بھی نماز نہیں، دوسرے کے بھی تو وہ لوگ مسجد جاتے نہیں ہیں. تو آپ ان علماء کرام کو کیا پیغام دیں گے؟ یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسا کام کریں نا، جن کباب اسوسی و نسیخ، بس حکمت یہ تھی کہ واقعتاً بعض لوگوں میں شرک اور بدعت مکفرہ ہے، تو ان سے بھی لوگوں کو ہٹانا ہے. لہذا نام نہ لے کر فرد کا اور فرقے کا کام کرنا چاہیے، شرک و بدعت کے خلاف، توحید و سنت کے حق میں، لیکن حکمت کے ساتھ کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جی جی جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ.